اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے یہود و نصارہ کی پیروی کا فتنہ۔ کفار کی پیروی کرنے کے معاملے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مستورت بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے مسلمان عقائد، معاشرت، عادات، اطوار، لباس، تراش خراش، چال ڈھال، رہن سہن، خورد و نوش وغیرہ ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پہلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کر لے۔ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگلی امتوں سے مراد آتش پرست اور عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اور کون؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ 2 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 2 ہاتھ چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ چوہے کی طرح کا جانور کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اور کون؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، مسلمان یہود و نصارہ کی تہذیب اور تمدن اور ان کی مادی ترقی سے اس قدر مرعوب ہوں گے کہ اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو مسلمان بھی اپنی ماں سے زنا کرنے میں فخر محسوس کرے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ 2 ہاتھ چلیں گے تو تم بھی 2 ہاتھ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے، اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ اسے بزار نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے وقت سے، اتنی بری آزمائش سے محفوظ رکھے۔ قیامت سے پہلے مسلمان کفار کی اس درجے پیروی کریں گے کہ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ وہ گوہ یعنی چوہے کی طرح کا کوئی جانور، وہ اگر کسی سوراخ میں داخل ہوگا تو مسلمان بھی اس سوراخ میں داخل ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان یہ نہیں دیکھیں گے کہ کفار کہاں جا رہے ہیں، وہ جہاں جائیں گے ہم بھی وہاں جائیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ بالکل سوچنے سمجھنے کی بالکل صلاحیت ہی یوں سمجھ لیں کہ ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس ہم یہ دیکھیں گے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی ہمیں کرنا ہے۔ لیکن تمام مسلمان ایسے نہیں ہوں گے، کچھ مسلمان ایسے ہوں گے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں بھی رکھے گا، یعنی تمام مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ عقائد میں، لباس میں، چال ڈھال میں، رہن سہن، کھانے پینے میں، ہر اعتبار سے یہود و نصارہ کو، یا یوں کہہ لیں کہ کفار کو فالو کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ جانتے ہیں کہ کفار کی مشابہت تک سے بھی منع کیا ہے، لیکن یہ حال ہوا ہے آج، کفار کی حد درجے پیروی کی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جس طرح چلتے ہیں ہم ویسے ہی چلتے ہیں۔ انہوں نے جس چیز کو حلال کیا ہے ہم نے بھی اس چیز کو حلال کیا ہے، تو ہر اعتبار سے انہی کو ہی فالو کیا جا رہا ہے۔ اور جو مثال دی گئی ہے کہ وہ ایک بالش چلیں گے تو ہم بھی ایک بالش، یعنی اس قدر ہم ان کے فٹ پرنٹس کو فالو کریں گے کہ بالکل سیم ٹو سیم ویسے ہی نظر آئیں گے۔ اس دور کے یہودیوں میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، تو اس دور کے یہودیوں میں اور آج کے دور کے یہودیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ بھی فساد پھیلاتے تھے زمین پر اور اس کو اصلاح کا نام دیتے تھے۔ آج کے یہودیوں کا بھی یہی حال ہے
کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اور اسلام کو تباہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام ہوگا تو امن ہوگا، اس لیے اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے تو نہ امن رہے اور نہ اللہ کی رحمتیں رہیں۔ تو وہ اس طرح کی کوششوں میں آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں امن نہیں دیکھ سکتے، اس لیے وہ ہر طرف خون ریزی، قتل و غارت کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں تاکہ مسلمان ہمیشہ بے سکونی میں رہے۔ دوسری چیز، سود کو عام کرنا۔ یہودیوں کا ایک سب سے بڑا جو پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے رہے، آپس میں تو جنگ کرواتے ہی ہیں، آپس میں مسلمانوں کو لڑواتے ہی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بھی جنگ کرواتے ہیں سود کی شکل میں۔ سود کو اتنا عام کیا ہوا ہے کہ اب مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی ممکن ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی بھی چیز خریدنی ہے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، تو اتنی آسان سہولت دی ہوئی ہے سود کے ساتھ کہ ہر کوئی اپنے لیے یہ چیزیں خریدے، جبکہ یہ سود ہے۔ تو اس میں ترقی کیسے ہو سکتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پستی رکھی ہے؟ یہ تو تباہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی اٹریکشن دی ہوئی ہے یہودیوں نے سود کو کہ ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے اور میری زندگی کا حصہ ہے، اور اس کو مختلف نام سے ہمارے خود علماء نے اس کو مختلف ناموں سے جائز قرار دیا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، وضع میں ہو تم نصارا، تمدن میں ہو تم ہنود، یہ ہے مسلمان کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ یہ یقیناً آج کی جو تصویر کشی جو علامہ اقبال نے کی ہے وہ یقیناً بالکل پرفیکٹ ہے، جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ واقعی میں مسلمانوں کے یہ حالات ہیں کہ جو کفار ہیں نا وہ بھی دیکھ کر شرماتے ہوں گے، ہمارا لباس، ہمارے طور طریقے دیکھ کر کفار بھی شرماتے ہوں گے کہ یہ ہے مسلمان۔ اور مجھے تو افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے مسلمان ان کے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں اور ان کے طور طریقے اپناتے ہیں، ان کا ہر تہوار اپناتے ہیں، کوئی بھی تہوار لے لے، ہر تہوار میں مسلمان آگے آگے، چاہے کرسمس منا رہے ہوں، چاہے ایسٹر منا رہے ہوں، چاہے ویلنٹائن منا رہے ہوں، ہر تہوار میں مسلمان آگے ہیں۔ مسلمانوں کو تو شرم نہیں آتی، لیکن شاید کفار ہمیں دیکھ کر شرماتے ہوں گے۔ آج مسلمانوں کی پرسنالٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہو گیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ضمیر سو چکا ہے، ہماری سوچیں سو گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں، بالکل ورتھ لیس ہے، جو جیسے چاہے مسلمانوں سے کروا لے۔ مسلمانوں کی اپنی کوئی سوچ، کوئی پہچان، کچھ بھی باقی نہیں، یہاں تک کہ کوئی ویلیو بھی نہیں۔ کیا مسلمانوں کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا؟ کیا خلافت مسلمانوں کو اس لیے دی گئی تھی؟ آدم اور حوا کی ہم اولاد ہیں، کیا ہمیں اس لیے زمین پر بھیجا گیا تھا کہ ہم زمین پر اس طرح سے رہیں اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ؟ آج ہم اس حد تک ٹرینڈ لورز بن گئے ہیں کہ جو جیسے کر رہا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، امیر ہوں چاہے غریب ہوں۔ ہر طبقے کے لوگوں کا اب صرف اور صرف ایک ہی سوچ ہو گئی ہے کہ وہ ٹرینڈ لورز بن گئے ہیں کہ جو دنیا کر رہی ہے مجھے ویسے ہی کرنا ہے۔ ہماری سوچ یہی آ کر رک گئی ہے، ہماری پرسنالٹیز اب بالکل فیک ہو گئی ہیں، ہم جو تھے وہ نہیں رہے۔ سوچیں اگر ہم کہ جس قوم کا یہ حال ہوگا، جو اس طرح کے فتنوں سے نہیں لڑ سکتا، وہ دجال کے فتنے سے کیسے لڑے گا؟ دجال سے خود کو کیسے بچائے گا؟ دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال۔ کہاں ہے مسلمان؟ خود ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ مسلمان جب ان فتنوں سے نہیں لڑ سکتا تو پھر جنگوں میں کہاں سے جائے گا؟ جہاد کہاں سے کرے گا؟ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری پہچان کیا ہے۔ ہم مسلمان تھے اور ہم نے کلمہ پڑھا تھا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو ہم جا کر کہ کیا زندگی اور کیسی زندگی گزار کر آئے ہیں؟ بہت خطرناک بات کی گئی ہے آخر میں، جو حدیث بتائی گئی ہے کہ اس حد تک پیروی کہ وہ اگر اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے تو مسلمان بھی یہی کریں گے۔ اللہ رحم فرمائے، اس سوچ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیسے پاسبل ہے اتنا مقدس رشتہ؟ یعنی یہاں پر صرف ماں کی ایک مثال دی گئی ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ مقدس رشتوں کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈر لگتا ہے اس وقت سے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ انتہائی ڈرانے والی اور خطرناک قسم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، اس شر سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ آئے دن ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں۔
نیوز میں آپ دیکھیں تو آتا رہتا ہے، نیٹ پر آپ دیکھیں تو اس طرح کی عجیب قسم کی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ زنا کیا، یعنی وہ اس مقدس رشتے کو بھی پامال کر دیتے ہیں. ڈر لگتا ہے اب اس وقت سے کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو ہماری بچیاں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، بچوں کے بچے، ان کے لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی ہماری دعائیں ان کی حفاظت کرتی رہیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری دعائیں ان کے ساتھ رہیں. کیونکہ مرنے کے بعد تو دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی ہے تو ہم اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت کرنا، ہمارے بچوں کے بچوں کی حفاظت کرنا، اور یہ دعائیں ہماری زندگی میں بھی ان کے ساتھ رہیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی ایمان رکھے اور ہماری نسلوں کی حفاظت کرے.